شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع بخشا کہ میں آج اللہ کے پاک کلام کو آپ تک پہنچا سکوں۔ تو آج ہم جس چیز پر بات کریں گے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے خدا ہمارا محافظ ہے۔ خدا ہمارا محافظ۔ آج یہ جو حوالہ پڑھا گیا ہے مرکز کی انجیل 6 باب اس کی 45 آیت 50 آیت۔ اچھا، یہ جو پورا میسج ہے یہ 45 آیت سے 52 آیت تک ہے، اور اس میں جو ہے واقعہ یسوع مسیح جب جیل پہ چلتے ہیں، یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا، لیکن آج ہم کچھ باتوں پر غور کریں گے۔ تو اب ہم دیکھیں گے اس واقعے میں جو ہے نا یسوع مسیح شاگردوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم جیل کے باہر بیت سیدا کو چلے جاؤ اور میں ان لوگوں کو رخصت کر کے آتا ہوں۔ یہ لوگ جو ہے پیچھے ہم دیکھیں تھوڑا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع 5000 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ 5000 صرف مرد ہے، عورتیں اور بچے اس میں شامل نہیں ہیں، صرف مرد ہے۔ اور یسوع مسیح 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ان کو کھانا کھلاتا ہے، اور اس کے بعد یسوع مسیح شاگردوں کو کہتا ہے کہ تم جھیل کے پار چلے جاؤ اور میں ان کو رخصت کرتا ہوں۔ اور جب شاگرد چلے جاتے ہیں تو یسوع مسیح پہاڑ پر چلے جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ وہاں پہ جب یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں اور دوسری طرف شاگرد جو ہے جھیل کے بالکل بیچ میں ہے، شام کا وقت ہے، اور وہاں پہ تیز لہریں آ گئی، ہوا تیز چل رہی، آندھی طوفان آ گیا وہاں پہ۔ اب شاگرد جو ہے بڑے پریشان ہے کہ اب کیا کریں، یسوع مسیح بھی پاس نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں، ہم تو مر جائیں گے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ یسوع مسیح اگر دوسری جگہ پہ ہے، کہیں اور ہے، تو یسوع مسیح ان کو جانتا ہے، ان کو دیکھتا ہے۔ تو ادھر یسوع مسیح جب پہاڑ پہ دعا کر رہے ہیں تو یسوع مسیح ان کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو یسوع مسیح ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہے نہ اسے دیکھ رہے ہوں، لیکن یسوع مسیح ہمیں دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح جب ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ہماری مصیبت کو دیکھ کے ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ اسے ہماری فکر ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ آج اگر ہم کہیں دیکھیں تو اگر ہم مصیبت میں ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہماری مصیبت کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے چند لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اور باقی سارے جو ہوتے ہیں دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن خدا جو ہے ہمیں پریشانی میں صرف دیکھتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس آتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ جس طرح سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے ان کے پاس گئے، لیکن انہوں نے یسوع مسیح کو پہچانا نہیں، وہ سمجھے کہ کوئی بھوت ہے۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہم بھی یسوع مسیح کو نہیں جانتے، ہم جو ہے یسوع مسیح کو پورے طور پر نہیں جانتے۔ یہ سچ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو مکمل طور پر نہیں جانتے، کہ وہ جو ہے قادر مطلق خدا ہے، ہمیں اس کے منصوبوں کا نہیں پتہ، لیکن ہم اسے بائبل جتنا بتاتے ہیں ہم اسے اتنا سمجھ سکتے ہیں، اسے جان سکتے ہیں بائبل کے ذریعہ سے۔ اور جب ہم اسے جانیں گے تو وہ ہماری زندگی میں آئے گا اور ہماری زندگی جو ہے تبدیل ہوگی۔ جہاں پر یسوع مسیح ان کے پاس آئے پانی پر چلتے ہوئے، لیکن وہ ڈر گئے، انہوں نے سمجھا کہ کوئی بھوت ہے۔ اگر وہ یسوع مسیح کو پہچان لیتے تو وہ کبھی بھی ڈرتے نہ، اور وہ مصیبت سے بچ بھی جاتے۔ انہیں یہ نہیں تھا پتہ، وہاں پہ ان کا ایمان جو ہے کمزور ہو گیا، انہیں وہ واقعہ یاد نہیں آیا
کہ یسوع مسیح نے پہلے جو ہے 5000 مردوں کو کھانا کھلایا ہے، صرف 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے، اور اب وہی یسوع جو ہے پانی پر بھی چل سکتا ہے، ان کو یقین نہیں تھا۔ اب وہ یسوع مسیح پانی پر چل رہے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے، وہ ڈر گئے۔ اور اس کے بعد کہ وہ تیسری بات ہے کہ یسوع مسیح کے پاس جب آتے ہیں تو وہ ان کو کہتا ہے کہ میں ہوں، ڈرو مت۔ یہ ہم دیکھیں نا 50ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے، مگر اس نے پھر فوراً سے باتیں کی اور کہا، کھاتے جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ یہ جو ہے نا جملہ کہ میں ہوں، ڈرو مت، یہ ان کے لیے بڑا تسلی کا باعث تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں جب موسیٰ جو ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو چراتا ہوگا، خدا کے پہاڑ پورب کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی ہے جس کو آگ لگی ہے، لیکن وہ جھاڑی جو ہے جل کے راکھ نہیں ہو رہی، بلکہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ موسیٰ جو ہے وہاں پہ بڑا وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ادھر جا کے دیکھتا ہوں کیا ہے۔ پر خدا کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ ادھر آ رہا ہے تو خدا سے کہتا ہے، موسیٰ ادھر مت آ، اور اپنی جوتی اتار دے کہ یہ جگہ جو ہے جہاں پہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے۔ اور اس کے بعد خدا سے کہتا ہے کہ تو مصر کو جا، اور وہاں پہ میرے لوگ جو ہے مصر میں، وہاں پہ ان پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو بڑی پریشانی ان پہ بڑی پریشانیاں ہیں، تو ان کو وہاں سے نکال کے لے آ۔ پر موسیٰ وہاں پہ کہتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں وہاں پہ جاؤں؟ پھر خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو اگر بتاؤں کہ تمہارے باپ دادا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے نکال لاؤں، اور اگر وہ کہے کہ اس کا نام کیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو خدا نے سے کہا تو انہیں کہنا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، اس نے مجھے بھیجا۔ جیسا نکالیے روز 3 بار اس کی 13ویں 14ویں ہے، کوئی بھی بھائی پڑھ سکتا ہے۔ جہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں، تو ان کو جا کے بتانا کہ میں جو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ یعنی خدا جہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں تمہارا مددگار ہوں، تمہارا چھڑانے والا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، تم مجھ پہ یقین رکھو، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اور یہاں اس واقعے میں مرکز کی انجیل میں جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یسوع مسیح ان کی کشتی میں آ گیا ہے، 51ویں آیت میں دیکھیں کہ وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے۔ جب وہ کشتی پر ان کے پاس آ گیا تو ہوا تھم گئی۔ کشتی جو ہے ہماری زندگی کو ظاہر کرتی ہے، اور طوفان جو ہے ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو۔ جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں تو ہماری ساری پریشانیاں، ہماری ساری مصیبتیں جو ہے دور ہو جاتی ہیں۔ ہمارا یسوع مسیح پہ یقین ہونا چاہیے۔ جہاں پہ یسوع مسیح جو ہے ان کو پہلے دیکھتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، لیکن وہ اسے نہیں جانتے، اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ اور اس کے آگے یسوع مسیح بھی انہوں نے کہتا ہے کہ ڈرو مت، میں ہوں، اور پھر ہوا اور پانی کو وہ تھما دیتا ہے۔ جہاں پہ اگر وہ یسوع مسیح کو جانتے، اگر وہ یسوع مسیح پر ان کا ایمان ہوتا تو وہ خود ہی کہتے تو ہوا اور پانی جو ہے وہ رک جاتے۔
آندھی رک جاتی، لیکن انہوں نے یسوع مسیح کو پہچانا نہیں۔ آج ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں، جو ہماری خاطر اس دنیا میں آ گیا، جو ہماری خاطر، جس نے ہماری خاطر ہمارے گناہ جو ہے اپنے اوپر لے لیے، جس نے ہماری سزا اپنے اوپر لے لی، اور جس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے، اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، پسلی میں نیزہ مارا گیا اور اس پر پھونکا گیا، اسے سلیب پر لٹکا دیا گیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو جانیں۔ جب ہم اسے جان جائیں گے تو وہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے نکال دے گا۔ ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسے جان جائیں گے تو وہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمارا وہ محافظ ہوگا۔ آیا ہم اپنی سروں کو جھکائیں اور آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا پر ہمارا کتنا یقین ہے، کیا ہم خدا کو جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج موقع ہے کہ آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں، خداوند مجھے توفیق بخش کہ میں تجھے جان سکوں۔ اور اس کے ساتھ ہم بائبل پڑھ کے بھی خدا کو جان سکتے ہیں۔ بائبل ایک بہت بڑا ذریعہ ہے خدا کو جاننے کا، اس کے ذریعے سے بھی ہم خدا کو جان سکتے ہیں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اتفاق سے دعا کریں۔